تنازع ہی رہے، بلکہ اس کے بارے میں بعد میں حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن وہ ابتدائی غلطی تھی کہ جو اس رپورٹ میں بطور متبادل پیش کیے گئے، اور ان میں سے مثال کے طور پر بائی بیک کا ایک ارینجمنٹ ہے، یہ اس وقت باقاعدہ ایک متبادل کے طور پر دیا گیا۔ بائی بیک کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز جو ہے مجھے فائنانسنگ درکار ہے اور میں کوئی چیز اپنی جو ہے وہ ابھی بیچ دیتا ہوں نقد کی بنیاد پر، اور پھر واپس ادھار کی بنیاد پر خرید لیتا ہوں، اس سے مجھے فائنانسنگ بھی مل جاتی ہے اور درمیان میں ایک چیز کا جو ہے گویا بائی بیک بھی ہو جاتا ہے، اور وہ بیع کی شکل کی ایک آ جاتی بات بن جاتی، اور بیع چونکہ جائز ہے لہذا اسے جائز سمجھا گیا، حالانکہ یہ وہ چیز تھی جس کو کہ بیعینہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منع قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر سودی قرضہ جو ہے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا تو وہ بائی بیک کے ذریعے سے ایک معاملہ کر لیتا تھا، لہذا اس قسم کے متبادل بھی تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو مارک اپ فائنانسنگ تھی اس کی بھی جو شکلیں بعد میں اس کی بھی وضاحت کروں گا ہوئی، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو شروع سے اشکال تھا کہ یہ غلط ہے، اور اس کے ذریعے سے سودی نظام ہی کے کوئی فروغ کا ذریعہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، لہذا سن 1984 کی ریوائز رپورٹ میں پھر اس کا ذکر خاص طور پر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کیا کہ ہم نے یہ تجاویز نہیں دی تھی، ہم نے اس کو فلاں فلاں معاملے کو بہت اسپیرنگلی یوز کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے معاملے کو اسی کو اختیار کر لیا اور اصل چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب یہ جتنے بھی متبادل ہیں، یہ نام تو بہت سارے ہیں، اگر آپ انہیں اکٹھا کریں تو یہ 3 قسم کی فائنانسنگ بنتی ہیں۔ پہلی فائنانسنگ وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نفع اور نقصان کی بنیاد پر فائنانسنگ، مشارکت اور مضاربت کی بنیاد پر فائنانسنگ، یعنی ایک بینک جو ہے کہ ایک بینک کسی شخص کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ اسے فائنانسنگ دے رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ آپ کاروبار میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور ہم جو ہے سلیپنگ پارٹنر ہیں، ایک حد تک کاروبار آپ کریں گے، آپ جو ہے اس میں سے منافع میں ہمیں حصہ دیں گے۔ یہ ایک امکان موجود ہے، اس لیے کہ شریعت نے مضاربت کو جائز قرار دیا ہے، مشارکت کو بھی۔ اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے مضاربت اور مشارکت میں، یہ دونوں ہی اصل میں پارٹیسپیشن کے اور جو اس طرح کی شراکت کے جو ہے وہ 2 شکلیں ہیں۔ مضاربت اور مشارکت میں فرق یہ ہے کہ اگر تو جو بھی اس معاہدے کے پارٹنرز ہیں، حصے داران ہیں، وہ سب کے سب اگر کچھ جو ہے وہ کیپٹل کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ شریک ہو تو وہ مشارکہ کی ایک شکل ہے، اور اگر ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ کیپٹل کے بغیر ہو، صرف اپنی جو ہے سروسز دیتا ہو اور دوسرا جو ہے وہ کیپٹل پرووائڈ کر رہا ہو، 2 یا 2 سے زیادہ، تو یہ ایک مضاربہ کی شکل ہے۔ اور اس کا اصول کیا ہے کہ جب بھی اس طرح سے آپ پارٹیسپیٹری بنیاد پر کوئی کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کے لیے مدت معاہدہ طے ہونی چاہیے، کتنی مدت کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں جو نفع اور نقصان کا تناسب ہے وہ طے ہونا چاہیے کہ کیا 50-50 کے حساب سے جو ہے 50% کے حساب سے منافع تقسیم ہوگا یا کوئی اور جو ہے وہ شکل ہو سکتی ہے، کسی اور شکل کو بھی منع نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی جو اپنی شیئرنگ ریشو ہے اسے ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے، وہ ایک خاص حالات میں تو ہیں لیکن عام حالات میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپس کی نیگوشیشن کا ذریعہ۔ اگر نقصان ہو رہا ہے اور شراکت ہے، سب کا کیپٹل ہے، تو کیپٹل کے تناسب سے نقصان کو برداشت کرنا ہوگا، اور اگر مضاربہ ہے تو جو کیپٹل لا رہا ہے وہ کیپٹل کا پورا نقصان برداشت کرے گا، اور جو شخص جو ہے وہ اپنی ایفرٹس لا رہا ہے وہ صرف ایفرٹ کی حد تک جو ہے اپنا نقصان برداشت کرے گا، اس کا کیپٹل لاس نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول ہے، کچھ بنیادی اصول جو مضاربت اور مشارکت کے ہیں۔ پھر اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ مضارب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے لیے کیا کیا جو ہے چیزیں راستے کھلے ہیں، اور رب المال کے لیے کیا ہے، اور اگر شراکہ ہے تو اس کی کس قسم میں کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یہ پھر ڈیٹیلز ہیں جس کی اس وقت جو ہے بیان کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کہ بینک اگر کوئی ایک مالیاتی ادارہ جس میں فنڈ جو ہے جمع ہوتا ہے وہ اختیار کرے تو اس کے ذریعے سے منافع میں شریک ہو کر گویا کاروبار میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بینک اس طرف کیوں نہیں آتے، کم کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے اور رسک ہے اسے شیئر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کاروبار میں تو ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیسہ دینے والا جو خواہش ہوتی ہے نقصان نہ ہو، لہذا وہ اس آپشن کو اویل کرنے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اسلامی بینکاری کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ سود سے بچنا ہے،
تو ہمیں اس اصول کو تو اختیار کرنا پڑے گا، یہ ایک مجبوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الخراج بالضمان، کہ نفع کا اور جو ہے منافع کا استحقاق وہ رسک شیئرنگ کے ساتھ ہے، تم ذمہ داری بھی قبول کرو تو منافع میں تمہارا حق موجود ہے۔ اب اگر بینک اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جس کے ساتھ فائنانسنگ کی جا رہی ہے، انویسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لین دین کی کوئی مانیٹرنگ کر سکے، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا کوئی نظام بنا سکے کہ آیا وہ ہمارے ساتھ جو ہے کھیل تو نہیں کھیل رہے، اور جو ہے ان کے ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ شریک نہ ہو، تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ پھر پیور فائنینشیل انٹرمیڈیشن چاہ رہے ہیں، وہ پھر اسلامی نظام کے تحت کام نہیں کرنا چاہ رہے۔ اسلامی نظام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں ٹھیک ہے، اسے کام کرنے دیجئے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنا جو ہے کام کا کوئی حصہ طے کر لیں، اور بینک کے لیے بڑی سہولت سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر اپنی جو ہے کوئی چیک لگائے، دیکھے کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، کہیں ڈبل بک کیپنگ تو نہیں کی جا رہی۔ اب جب یہ بھی نہ کرنا چاہیں گے تو ظاہری سی بات ہے یہ آپشن انہیں پھر سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے لہذا اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر تو بینکنگ کرنی ہے اور اسلامی بنیادوں پر کرنی ہے تو اگر مزاربت اور مشارکت ہے تو پھر اس میں یہ ذمہ داری کا فیکٹر قبول کیے بغیر پاسبل نہیں۔ دوسرے قسم کے آپشنز وہ ہیں جس میں لوگوں کی کچھ فائنانسنگ کی کچھ نیڈ کسی انداز میں پوری ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے جسے ہم عام طور پر اجارہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اجارہ شریعت میں ایک جائز کانٹریکٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اجارے کا؟ اجارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کے استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے استعمال چاہیے، اور وہ چیز ایسی ہے جو کہ استعمال کے ساتھ اپنا وجود ختم نہیں کر لیتی، اس کا وجود برقرار رہتا ہے، جیسے کوئی گھر ہے، کوئی کار ہے، کوئی گاڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو استعمال کے ساتھ انٹیکٹ رہتی ہیں۔ اب کسی کو اس کی اونرشپ میں دلچسپی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اونرشپ اتنی مہنگی ہے کہ وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے استعمال کرنا ایک مدت تک کے لیے، تو اب اجارے کا ایک کانٹریکٹ شریعت نے جائز قرار دیا۔ اور یہ اجارہ جو ہے اجارت الاشخاص بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کو کسی شخص کو غلام نہیں خرید سکتے، غلام کی اب جو ہے گویا حالات ہی نہیں ہے کہ آپ اسے خرید لیں، آپ اس کی صرف سروسز لینا چاہتے ہیں، اس سے معاہدہ طے کر لیں، صبح سے شام تک جو ہے 8 گھنٹے کام کرو گے تو میں تمہیں اتنا جو ہے اجرت دوں گا، یہ اجارت الاشخاص ہے، آپ نے گویا اس کی سروسز ہائر کر لی۔ اور دوسرا اجارہ ہے جسے اجارت الاشیاء کہا جاتا ہے، وہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ چیز کو اون نہ کریں، اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے، آپ اس کے صرف یوز کا حق لے لیں، یہ اجارہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو پھر بینکنگ میں یہ کیسے آئے گا، کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے؟ اور اگر بینکنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں اس کا مس یوز کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بینکنگ میں یہ صورت میں آ سکتا ہے کہ یہ ایک مالیاتی ادارہ ہے جس میں فنڈ جمع ہے بہت زیادہ، یہ ایسی چیزوں کو اون کر سکتا ہے، لوگوں کے اس پیسے کو فنڈ مینیجر بنتے ہوئے کہ جو کہ لوگوں کی ضرورت کی ہیں، اون کر کے وہ اب گویا لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہو گئے، ان کے بہاف پر ایک جو ہے وہ ادارہ یہ عمل کر رہا ہے کہ وہ اون کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو جو ہے ایک معینہ رینٹل کے اوپر جو ہے وہ اسے کرائے پر دے دے۔ اگر ایک شخص انفرادی ملکیت کی چیز کرائے پر دے سکتا ہے تو 10 افراد اپنی اجتماعی ملکیت کی شے بھی کرائے پر دے سکتے ہیں، اور اپنی ملکیت کا جو اس میں حصہ ہے اس کے مطابق اس میں اپنا جو ہے وہ رینٹ میں اپنا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام بینک جب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس اجارے کو عام طور پر 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل لیز اور ایک کو کہا جاتا ہے آپریٹنگ لیز۔ فائنینشیل لیز جو ہے وہ تقریباً وہ چیز ہے جو کہ ایک لون کی صورت میں، قرض کی صورت میں اضافی کسی جو ہے شرح سود کے ساتھ